ہر نئی صبح میں جاگتا ہوں اپنی ضرورتوں اور مقصد کی تکمیل کے احساس کے ساتھ۔ نماز کے ذریعے اپنے خالق کی عبادت کرنے اور پھر اس کی رضا کے لیے اس کے بندوں کی خدمت کرنے میں ایک اندرونی سکون محسوس ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی کی مدد کرنا آخرت کے اعتبار سے دراصل خود کی مدد کرنا ہے۔ خدمت خلق سے ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ اگر یہ احساس نہ ہوتا تو شاید لوگ کبھی کسی کی مدد نہ کرتے۔ خدمت خلق کے ذریعے سے لوگ قریب آتے ہیں۔ یہ لوگوں کے درمیان محبت، اتحاد اور خوشی کا باعث بنتا ہے۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑے پیمانے پر خدمت خلق کی مثال دی ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کی مدد فرمائی، انہیں وہ رقم دے کر جو انہیں غلامی سے آزاد کرنے کے لیے درکار تھی۔ اس واقعے سے مجھے بہت حوصلہ ملا جب میں نے اپنے ایک ساتھی کو معاشی پریشانی میں پایا۔ میں مائک سے آفس میں روزانہ ملا کرتا تھا، مگر اس روز مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ مسئلہ ہے اور میں نے اس سے پوچھ ہی لیا۔ اس نے اپنی بات میرے سامنے کھل کر پیش کی کہ اسے ایک اہم نجی میٹنگ کے لیے ایک اچھا سا لباس چاہیے اور وہ فی الحال خرید نہیں سکتا۔ اسے یہ بالکل امید نہ تھی کہ میں اسے اتنے کھلے دل سے پیسوں کی پیشکش کروں گا۔ اس نے تہہ دل سے مجھے شکریہ کہا اور مزید مجھے اس میٹنگ کے لیے انوائٹ بھی کر دیا۔ دراصل وہ کئی سالوں بعد اس کے والد صاحب سے ملنے جا رہا تھا اور اس طرح ایک نئی دوستی وجود میں آئی۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجنبیوں کے ساتھ بھی ایسے حسن اخلاق سے پیش آتے کہ وہ لوگ حیران رہ جاتے۔ وہ آپ کی سخاوت کو دیکھ آپ سے بے انتہا محبت کرنے لگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اشرف المخلوقات کسی کی مدد کرنے کا ایک موقع بھی گنوا دے؟ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ بڑا تکلیف دہ تھا کہ وہ تنہا اتنا سارا سامان کافی دیر سے اٹھا رہے تھے۔ اس وقت مجھے وہ واقعہ یاد آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا کو دیکھا جو آپ کو نہیں جانتی تھی، جو اپنے سر پر بھاری سامان لادے کہیں جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد فرمائی تو میں نے اس شخص سے دوبارہ درخواست کی۔ دراصل وہ میرے تعلق سے کچھ شک میں تھا، لیکن اس کی تھکاوٹ کے باعث وہ اس مرتبہ انکار نہیں کر پایا۔ جب اس کا بکھرا سامان ہم رکھ چکے تو میں نے اس شخص کے چہرے پہ وہی مسکراہٹ پایا جو اس روز مائک کے چہرے پہ تھی، وہ مسکراہٹ جو دراصل اطمینان اور شکر گزاری کا مظہر تھی۔ اور پھر وہی شخص جو میرے تعلق سے کچھ دیر پہلے مشغول تھا مجھے تہ دل سے شکریہ کہہ رہا تھا۔ لیکن یہ کہانی کا اختتام نہیں تھا۔ خدمت خلق کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں ہیں، جبکہ اس تعلق سے آپ کی سیرت میں ان گنت واقعات ملتے ہیں۔ رسول اللہ، آپ نے کسی کی مدد کرنے کا ایک موقع بھی خالی نہ جانے دیا۔ اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت میں جب بھی قربانی دینی ہوتی تو آپ ہمیشہ سب سے آگے ہی ہوتے۔ کبھی آپ صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ خود خندق کھود رہے ہوتے تو کبھی لکڑیاں جمع کرتے تو کبھی پتھر اٹھاتے۔ آپ نے بندگی، قیادت اور خدمت کا ایک مکمل خاکہ دنیا بھر کے سامنے پیش کیا۔ وہ بہت مصروف دن تھا اور میں بڑی مشقت سے مائک اور اس کے والد صاحب سے ملنے کا وقت نکال پایا، اور جیسے ہی میں اندر داخل ہوا مائک نے اپنے والد سے میرا تعارف کرایا۔ لوگ کہتے ہیں یہ دنیا چھوٹی ہے، میں کہتا ہوں یہ دنیا اللہ رب العالمین کی ہے اور اس کی قدرت بھی کیا کمال ہے۔ میری اور مائک کے والد کی یوں ملاقات ہماری تقدیر ہی تو تھی، اور جیسے ہی ہم کھانے سے فارغ ہو کر جانے لگے انہوں نے مجھ سے پوچھا، ویسے آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے اطمینان سے جواب دیا، میں امریکن ہوں، ایک مسلم امریکن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے کسی مومن بھائی کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس سے قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرے گا۔ رسول اللہ، آپ کی سیرت کی روشنی آج بھی چمک رہی ہے۔ یا رب، لوگوں کے دلوں میں ہمارے اعمال کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کے دلوں کو آپ کی محبت سے بھر دے۔